بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ آج کی ہماری ویڈیو حاتم طائی کا واقعہ۔ حاتم طائی کوئی افسانوی کہانی کا کردار نہیں بلکہ حقیقی تاریخی شخصیت ہے جو 6 صدی عیسوی میں یمن کے طے قبیلے کا سردار تھا۔ حاتم کا پورا نام حاتم بن عبداللہ بن سعد ابن اعظم الطائی تھا۔ حاتم کی ماں نہایت ہی دولت مند اور سخی خاتون تھی، جن کی وفات کے بعد حاتم کے بھائیوں نے اس کا مال روک لیا اور حاتم بے شمار ظلم ڈھائے۔ حاتم کو سخاوت وراثت میں ملی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ جوان ہو کر نہایت ہی سخی شخص ثابت ہوا۔ حاتم نے سخاوت میں اس قدر مبالغہ کیا کہ جب وہ بچپن میں دادا کے پاس رہا کرتا تھا، اس وقت وہ اپنا کھانا لے کر باہر نکل جاتا، اگر کوئی مل جاتا تو ساتھ مل کر کھا لیتا، ورنہ کھانا نہ کھاتا تھا۔ یوں حاتم پورے عرب میں مشہور ہوا اور اس کی سخاوت کے چرچے عام ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے حاتم کی سخاوت کے بہت سے قصے گڑھ لیے، لیکن اس کے باوجود حاتم کی سچی حکایت اس کی سخی شخصیت کی دلیل ہے۔ عرب میں جبل سمرہ کی چوٹی پر واقع ایک مقام تھا جہاں حاتم رات کے وقت آگ جلایا کرتا تھا تاکہ علاقے سے گزرنے والوں کو راستے کی رہنمائی حاصل ہو سکے۔ اس مقام کو آج حاتم طائی کا آتش دان کہتے ہیں۔ یہ علاقہ آج بھی آثار قدیمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابن عربی کے مطابق حاتم ہر میدان میں کامیاب تھا، خواہ وہ جنگ ہو، مقابلہ ہو، کھیل ہو یا سخاوت ہو۔ زمانہ جہالت میں ماہ رجب کا چاند بہت ہی مقدس مانا جاتا تھا، لہذا جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا۔ یوں تو حاتم کی سخاوت اور فراخ دلی سے قصے بہت سارے تھے، لیکن چند ایک جو بہت ہی مشہور ہیں۔ مشہور ہے کہ روم کے بادشاہ قیصر کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ ہوا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم کے پاس عمدہ نسل کے گھوڑے ہیں جو نہایت ہی خوبصورت ہیں۔ حاتم کی تعریف سن کر بادشاہ نے کہا، جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے کہا، جاؤ اور حاتم کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو، اس سے کوئی ایسی چیز طلب کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ درباری نے کہا کہ حاتم کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور قیمتی اس کا تیز رفتار گھوڑا ہے، لہذا بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ حاتم سے اس کا گھوڑا مانگو اور میرے پاس لے آؤ۔ لہذا زیر کے درباری کئی منزلیں طے کرتے ہوئے رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ ایسے خراب موسم میں گھر سے نکلنا نہایت ہی مشکل تھا، لہذا مہمانوں کو
کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے حاتم نے اپنے گھوڑے کو ہی ذبح کر دیا اور دسترخوان پر لذیذ بنا ہوا گوشت پیش کیا۔ صبح کے وقت جب بارش تھمی تو ان کے وزیروں نے کہا، ہمارے بادشاہ سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنے لگا کہ وہ گھوڑا تو میں نے آپ کو رات میں کھلا دیا۔ وزیر نے کہا، ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف گئی تھی۔ یہ بات اگر بادشاہ سنے گا تو آپ کی سخاوت کا بھی کیل ہو جائے گا۔ سن 578 عیسوی میں حاتم کی وفات ہوئی۔ حاتم کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عدی طے قبیلے کا حاکم بنا۔ وہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے۔ عدی اپنے قوم کے سردار تھے۔ قوم پیداوار اور مال و غنیمت کا چوتھائی حصہ ان کے نظر کیا کرتی تھی۔ انہیں مسلمانوں سے سخت دشمنی تھی۔ وہ عیسائی تھے اور اسلام کو عیسائیت کا رقیب سمجھتے تھے۔ سردار ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدارن کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ یمن کے قبیلے طے نے اسلام کے خلاف بغاوت کی۔ حضرت علی ان دنوں یمن کے گورنر تھے۔ انہوں نے بغاوت کو ختم کیا اور بغاوت کے لیڈروں کو گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا۔ ان میں عدی کی بہن صفانہ تھی، یعنی صفانہ بنت حاتم۔ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئیں۔ انہوں نے کہا، میں سخی حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ بھوکوں کا پیٹ بھرتا تھا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے باپ میں مسلمانوں کی سی خوبیاں تھیں۔ اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو یقیناً ہم اس پر رحم کا معاملہ ہی فرماتے۔ اس لڑکی کو رہا کر دو کیونکہ اس کا باپ اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا اور اللہ اعلیٰ اخلاق کی پسند فرماتا ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر عدی اور ان کی بہن صفانہ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ روز کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔